كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محترم حاضرین پروگرام، دینی و ملی بھائی بزرگوں، نوجوانوں اور معزز پردہ نشین ماں و بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے میں آج 22 ستمبر 2024 بروز اتوار مسجد محمدی اہل حدیث احمد آباد گجرات کی گود میں بیٹھ کر یہاں کے شعبہ خواتین سے خطاب کرنے کا موقع پا رہا. اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے موضوع کی وضاحت کرنے اور ہم سب کو اور ہماری دینی ماں اور بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے ان ذمہ داران کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور ان کا شکر ادا کرتا ہوں جن کی کوششوں سے الحمدللہ یہ احمد آباد کا مختصر دورہ دعوتی دورہ ترتیب پایا اور آج میں آپ کے روبرو ہوں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے تمام منتظمین کو اور تمام نوجوان اور
اور بزرگوں کو جن کے بھی تعاون سے یہ کار خیر انجام پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے میزان حسنات میں، نیکیوں کے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ درج فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے اسی طرح امت کا یہ کارواں ترقی کی طرف گامزن رکھے، انہیں مزید حوصلہ اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ آپ احباب کی محبتیں صبح فجر کے بعد ہی سے رفاقت کا ایک سلسلہ میں پا رہا ہوں کہ نہ صرف آپ اپنا زر و مال اس کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں بلکہ اپنا وقت بھی دے رہے ہیں۔ اس کے لیے وقت کی قربانی یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے۔ دیکھیں عرفان بھائی اور پیر صاحب کی بات ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام بھی عطا فرما دیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے رفقائے کار تمام ساتھی جس اخلاص کے ساتھ اس کارواں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ سے اس مستقبل میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو دیکھ کر ان کی نیکسٹ جنریشن، آئندہ کی نسلیں بھی اس راہ پر چلتے بھی انشاءاللہ یہ دین کا کام جاری رکھیں گی۔ پیر صاحب کے فرزند الحمدللہ پروگراموں میں اس کو آرگنائز کرنا، اسے ریکارڈ کرنا، اس کی ایڈیٹنگ کرنا، اس کو ریلے کرنا، ماشاءاللہ اس کے لیے وہ جوانی میں وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو مزید جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اس طرح کے مزید جوانوں کو اللہ تعالیٰ ہماری مساجد اور اسلامی پروگراموں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آج کا موضوع ہے کامیاب عورت کون؟ عورت وہ شخصیت ہے زمانے جاہلیت میں جس کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا، حتیٰ کہ جب اس خاتون کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے تھے، ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی تھی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب عربوں میں سے کسی کو لڑکی کی، بیٹی کی بشارت ملتی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غصے کو گھٹ گھٹ کر پی رہا ہوتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر چلنے لگتا تھا۔ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اسے منحوس سمجھ کر جس کی بشارت اس کو ملی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ سوچتا کہ کیا ذلت برداشت کرتے ہوئے میں اس بیٹی کو زندہ رکھوں، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے لے جا کر زمین کے حوالے کر دوں اور دفن کر کے آ جاؤں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، تو قرآن کہتا ہے کہ بہت برا فیصلہ تھا وہ جو عرب کے لوگ ان بچیوں کے بارے میں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، اس قرآن کی آیت میں بیٹیوں کی پیدائش کو قرآن نے بشارت دو جگہوں پر کہا ہے۔ اذا بشر احدهم، جب بیٹی کی بشارت ان کو ملتی، یہ نہیں کہا جب بیٹی پیدا ہوتی، یعنی بیٹی کے وجود کو بائی نیچر اللہ نے بشارت کہا ہے، خوشخبری کا ہے، لیکن عربوں کا ماحول ایسا تھا کہ وہ اس کو باعث ننگ و عار سمجھتے تھے،
اور کچھ قبیلے ایسے تھے جو لے جا کر ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا کسی کنویں میں ڈال کر ان سے نجات حاصل کر دیتے تھے. اس طرح سے ماحول زوال ہے. لیکن اسلام نے کیا مقام عطا فرمایا, سبحان اللہ, کہ اگر یہ بیٹی ہے تو یہ ماں باپ کے لیے جنت کا سامان ہے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں ہے کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو دو بیٹیاں پا جائے, دو, اور انہیں پالے پوسے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, حتی تبلغا, اور پھر بلوغت کے جو تقاضے ہیں انہیں وہ ادا کر دے, اچھا رشتہ ڈھونڈ کر ان کی شادی بیاہ کر دے, نیک لوگوں کے ساتھ انہیں جوڑ دے, اچھا گھر انہیں عطا کر دے, تو اس کے لیے دو خوشخبری ہے. دو بیٹیاں پانے والے اس انسان کے لیے دو بشارتیں ہیں. نمبر ایک وہ جنتی ہے اگر وہ اللہ کا حق بھی دے رہا ہے, توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے, بندوں کا حق بھی انہیں دے رہا ہے, تلفی نہیں کر رہا, اور ساتھ میں اپنی بچیاں جو اسے ملی ہیں ان کا بھی حق ان کو دے رہا ہے, پال پوس رہا ہے, پڑھا لکھا رہا ہے, اچھی تربیت کر رہا ہے, جو کھاتا ہے وہ ان کو کھلاتا ہے, تو اس کے لیے ایک بشارت تو یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, انا وهو کہاتین. اور دوسری بڑی بشارت کیا ہے جانتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے اس نبی کے امتی نے نبی کو نہ دیکھا ہو, نبی کا زمانہ نہ پایا ہو, لیکن نبی کی سنتوں پر اس نے اپنی زندگی گزاری. تو کل قیامت کے دن ان بیٹیوں کی پرورش کر کے, ان بیٹیوں کو ان کا حق دے کر وہ جنت میں نبی کا پڑوسی بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وهو کہاتین وضم بین اصبعیہ السبابہ والوسطی, کہ جنت میں ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں بیچ والی اور شہادت والی انگلی. کتنی قریب ہے میرے بھائی, آپ دیکھیں اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے, سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بچیوں کو پالنے والا, پوسنے والا, پڑھانے لکھانے والا, اچھی اور اسلامی تربیت دینے والا, ان کے اچھے رشتے لگا کر ان کے گھر بھیج دینے والا, ان کے حق حقوق ادا کر دینے والا, جو کھاتا ہے ان کو کھلانے والا, جو نعمتیں پاتا ہے اس کو ان کو بھی بہراور کرنے والا, وہ جنت میں میرے پڑوس میں ایسے ہوگا جیسے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آپس میں قریب قریب. اللہ, کتنی بڑی بشارت. بیٹیاں ہم سب کے لیے جنت کا سامان ہے اگر ہم ملیں گے. الحمدللہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائی. اللہ نے جنہیں بھی یہ پھول عطا فرمائے ہوں, یہ کلیاں عطا فرمائی ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی کی بھی اچھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا, لیکن لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا اگر ایک بیٹی ہو تو ایک کے بارے میں جی ایک روایت مجھے یاد, میں سناتا ہوں, جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا ہے, حسن سند کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها وأصبر عليها من النعم التي أصبر الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة. ترجمہ سن لیجیے. جس کے پاس ایک بیٹی ہو, یہ پکڑ, جس کے پاس ایک بیٹی ہو, ابنتن, بنتن, ابنتن مطلب ایک بیٹی, فأدبها فأحسن تأديبها, اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے, اچھا ادب سکھائے, پڑھائے لکھائے, وغذاها فأحسن غذاءها, اور اس کو اچھی غذا فراہم کرے, جو کھاتا ہے اس کو بھی کھلائے. وأسبغ عليها من النعم التي أسبغ الله عليها, اور جو کچھ نعمتیں اللہ نے اس باپ کو عطا فرمائی ہیں وہ اپنی بیٹی کو بھی ان نعمتوں کو مہیا کرے. تو کیا ہوگا قیامت کے دن, كانت له ميمنة وميسرة
یہ بیٹی اللہ سے سفارشی بن جائے گی اپنے والدین کے لیے. یہ دائیں چلے گی، یہ بائیں چلے گی اور کہے گی اللہ یہ میرے والدین، اللہ تو انہیں جہنم سے بچا کر جنت کو عطا فرما دے. اللہ پر کانت میمنہ ومیسرہ من النار الی الجنہ، جہنم سے اللہ بچا کر، آگ سے بچا کر جنت کی طرف انہیں لے چلے. اللہ تو انہیں جنت عطا فرما دے. ایک بھی بیٹی ہو تو ہم سب کے لیے سفارشی بن جائے گی. تو میرے بھائیوں، بیٹیاں پا کر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جنت کا سامان ہے. اور اللہ میں خود اپنی بات کہتا ہوں کہ بیٹوں سے وہ فرحت، وہ شادمانی، وہ خوشی شاید اتنی نہیں ملی جتنی بیٹیاں جب اللہ نے دی ہے تو عطا اس نے فرمائی. وہ خوشیاں آج بھی سفر سے پہنچی ہے تو یہ بیٹیاں گلے سے لپٹ جاتی ہیں. اللہ اکبر. بچوں سے شاید اتنی محبت نہ ملی جتنی بیٹیوں سے آپ کو ملی. یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس دنیا میں اور انشاءاللہ قیامت میں آخرت کا جنت کا سامان ہے. ایک واقعہ عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب سنہری کرنیں اس میں نقل کیا ہے کہ کس طرح لوگ بیٹیوں کو نحوست کا سبب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جنت کا سامان ہے. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک انسان ایسا تھا جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، 4 5. تو بس وہ اپنی بیوی پر غصہ ہوتا، ہر بار بیٹی لے کر آتی ہے، ہر بار بیٹی لے کر آتی ہے. اس نے بہت سختی کی. نیکسٹ بار جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی اس نے کہا ہمیں بیٹا ہی چاہیے. اتفاق سے پھر اللہ نے 6ٹھی بیٹی اس کو عطا فرما دی. 6ٹھی بیٹی، 6 بیٹیاں اس کو ہوئی. اللہ اکبر. اب کیا تھا، اس کا پارا گرم ہو گیا، میں تجھ کو طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا. ہر بار بیٹی، ہر بار بیٹی. آخر میرے بھائی بتاؤ کہ اس خاتون کی کوئی غلطی ہے؟ اس کا بس چلتا ہے کہ وہ جو چاہے آپ کو دے دے؟ یہ تو صرف اللہ کی مرضی. ہاں، اللہ کی مشیت ہے. وہ جو چاہتا ہے میں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اللہ دونوں سے کسی کو محروم کر دیتا ہے، 5 بنا دیتا ہے. یہ سب اللہ کی مرضی. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو اس کی کیا کرتی تھی؟ کچھ نہیں، لیکن بس اس کو ڈانٹ پڑ گئی. اتفاق سے ایک رات وہ سوتا ہے، اس کی بیوی تو بیچاری سہمی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو، اب اور تب مجھے طلاق نہ مل جائے. لیکن وہ ایک رات سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ میدان محشر پڑا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں اور میرے بارے میں اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ لا قدر اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد فرشتے مجھے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. تو جب جہنم کے گیٹ پر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں میری بڑی بیٹی وہاں پر کھڑی، کہتی ہے اللہ کہ میرے ابو ہیں، اللہ تو ان کو جہنم سے بچائے، اللہ تو میری سفارش قبول فرما. فرشتے وہاں سے واپس لے آتے ہیں، دوسرے گیٹ پر، جہاں جہنم کے دوسرے گیٹ پر لے جاتے ہیں، وہاں دوسری بیٹی کھڑی اللہ سے سفارش کرتی ہے، اللہ یہ تو میرے ابو ہیں، اے اللہ میں سفارش کر رہی ہوں میرے ابو کو جہنم سے بچائے، اللہ انہیں جنت عطا فرما. فرشتے وہاں سے واپس ہوتے ہیں، تیسرے گیٹ پر جاتے ہیں، وہاں تیسری بیٹی کھڑی. چوتھے گیٹ پر جاتے ہیں، وہاں چوتھی بیٹی کھڑی. 5ویں پر جاتے ہیں، جہنم کا 5واں گیٹ، وہاں 5ویں بیٹی کھڑی ہے. 6ٹھے گیٹ پر وہاں 6ٹھے نمبر کی بیٹی موجود ہے اور سفارش کرتی ہے، اے اللہ میرے ابو ہیں، مجھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اے اللہ میرے ابو کو جنت دے دے، اللہ نے جہنم سے بچا لے. اس کے بعد فرشتے وہاں سے لے کر واپس ہوتے ہیں. اب وہ آدمی سوچ رہا ہے
کہ میرے پاس 6 ہی بیٹیاں ہیں اور ابھی جہنم کا 7واں گیٹ باقی ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کے 8 گیٹ بنائے ہیں اور جہنم کے 7۔ اللہ اکبر، اللہ کی مہربانی دیکھو، جہنم کا گیٹ بھی اللہ نے کم رکھا ہے اور جنت کا اللہ نے زیادہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی اور فضل ہے اس کا۔ وہ سوچتا ہے اب کیا ہوگا، میری ساری بیٹیاں ختم ہو گئی، کاش میرے پاس ایک بیٹی اور ہوتی، وہاں کون مجھے بچائے گا، کون میرے لیے سفارش کرے گا۔ اسی حیث بحث اور پریشانی کے عالم میں وہ خواب میں ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی وہ اپنی بیوی محترم کو جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زوجہ مجھے معاف فرما دو، میری بیوی مجھے معاف فرما دو، بہت ظلم ہے، بہت پریشان کیا، آپ کا قصور، یہ بیٹی ہمارے لیے رحمت الزامت نہیں، ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میری بیوی میری شریک حیات مجھے معاف فرما دو، میں اللہ سے آنکھ سے دعا مانگوں گا، اللہ مجھے پھر سے بیٹی ہی دینا، مجھے پھر سے بیٹی ہی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیٹیوں کو جنت کا سامان اپنی حدیث میں بشارتیں بیٹی والوں کو سنائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی ایسا معاملہ ہو کہ ہمارے آنگن میں اگر بیٹی آتی ہے تو ہمیں نہ اس کو منحوس سمجھنا ہے نہ مایوس ہونا ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے پالنا ہے، پوسنا ہے، جنت کا سامان سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں یہاں بھی میسر ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن بھی ہم سب کی سفارش بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حق انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو بیٹی کی شکل میں یہ عزت اسلام ہے، اور اگر یہی بیوی بن جائے تو سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آپ کا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، ایک دوسرے عزت و آبرو کے محافظ ہو، جیسا لباس تمہارے جسم کا محافظ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کیا کہا، صحیح مسلم کتاب الرضا میں ہے کہ دنیا میں ایک شادی شدہ انسان کے لیے سب سے قیمتی سامان کون ہے؟ بولو بھائی، اس کی نیک بیوی۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سامان ہے، اور ایک شادی شدہ انسان کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی سامان کیا ہے؟ صرف بیوی نہیں، کون سی؟ نیک بیوی، جو اس کو نماز تہجد کے لیے اٹھائے، فجر کے لیے جگائے، جو اسے اذان ہونے پر بیدار کرے، وضو کا پانی مہیا کرے، جو نیک کاموں میں اس کی مددگار ثابت ہو، جو اس کے بچوں کی تربیت کرنے والی ہو، جو خود نماز کی پابند ہو، نیک رہے گی تو ایسا ہوگا، آپ کا گھر گل و گلزار بن جائے گا، اور اس طرح سے وہاں پر بہاروں کی چہل پہل ہوگی۔ جی، تو نیک بیوی یہ اس کا مقام ہے، جو دنیا کا سب سے قیمتی سامان ہے شوہر کے لیے، اور اگر یہی بیوی ماں بن گئی تو پھر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس ماں کا مقام یہ ہے کہ ان کے بچوں کی جنت ان کے قدموں کے نیچے آ گئی، ماں کے قدموں کے نیچے بچوں کی جنت ہے۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، سنن نسائی کتاب الجہاد کی روایت، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ایک محاذ جنگ پر جانے کے لیے، اعلان کروایا، تو آ کر مجاہدین اپنا اپنا نام لکھانے لگے۔ معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جوان انسان تھے، کافی گٹھیلے، طاقتور، وہ بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول جی تو استشیرک، اللہ میں اے پیارے رسول میں آپ سے مشورہ لینے آیا۔ کیا مشورہ لینا ہے؟
الکا امن، کیا آپ کی ماں حیات ہیں؟ بوڑھی ماں جو تم؟ بولے ہاں میری ماں زندہ ہے اور میں ان کا اکلوتا خادم ہوں، اور محاذ جنگ پر جانے کا اعلان، اللہ کے رسول میں اسلام کا دفاع کر سکتا ہوں، طاقتور، تو میں نام لکھانے آیا تھا، میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ بن جاہمہ نام، معاویہ جاؤ، تمہاری جنت تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، جاؤ اپنی اسی بوڑھی ماں کی خدمت کرتے ہوئے اسی کے ساتھ چمٹ کر رہو، دیکھ بھال کرو، بڑھاپے میں وہ آپ کی ضرورت مند ہے، تمہاری جنت تو اسی ماں کے قدموں تلے، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت۔ تو یہ ہے ماں کا مقام، ماں کا رتبہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اسلام میں اگر اتنا مقام دیا ہے تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رتبہ پہچانیں، اپنا مرتبہ پہچانیں اور کامیاب ہونے کی کوشش کریں، اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کیسے کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے اس کو سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ڈیفائن کیا ہے، بتایا ہے کامیابی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان کو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا، فَقَدْ فَاز، کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کامیابی کیا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے جنت پالیں، یہی اصل کامیابی، جنت کے حقدار بن جائیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، ذکر یا انثیٰ، میل یا فیمیل، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی نیک کام کرنے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، رسول اللہ کے سنتوں کی پیروی کرنے والے، نیکیاں بٹورنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کامیاب عورت کون ہے؟ جو جنت کی راہ پر چل رہی ہے، جو کس راہ پر چل رہی ہے؟ جنت والی راہ پر چل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت کی راہ پر کون سی خاتون چل رہی ہے، پہچان کیا ہے اس کی سائن اور اس کی علامت، اس کی پہچان ہونا چاہیے کہ کوئی خاتون سمجھ پائے کہ ہاں میں ایسا کر رہی ہوں تو میں جنت کی راہ پر چل رہی ہوں۔ اچھا ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 191، حدیث نمبر 1661 ہے، 1661۔ علامہ البانی نے، علامہ احمد شاکر مصری نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حاضرین اور خواتین تک یہ آواز جا رہی ہے، میں انہیں بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے وہ کون سا شخص ہوگا کہ قیامت کے دن جس کو جنت کے تمام 8 دروازے پکاریں گے، 8 دروازوں کے دربان پکاریں گے، آؤ ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے۔ بولو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، یہ مقام ابوبکر صدیق کا ہے۔ لیکن اسی طرح کی بشارت
خاتون اسلام کے لیے بھی ملی. جو بھی خاتون اس کے اندر 4 کوالٹیز ہوں اسے بھی جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اللہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 4 کوالٹیز کیا ہیں؟ خواتین اچھی طرح سن لیں. کامیاب خاتون کون؟ جس میں 4 کوالٹیز. اذا صلت المرأة خمسها، وہ خاتون 5 وقتہ نماز کی پابند ہو. نمبر 1. توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے بولو بھائیو؟ نماز. 5 وقتہ وہ نماز پڑھنے والی. خمسہ وصامت شہرہ، رمضان پا جائے تو اس کا روزہ رکھنے والی ہو. وحفظت فرجہ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو. اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والی نہ ہو. صرف اپنے شوہر کو اپنے لیے حلال سمجھتی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو. کتنی کوالٹیز ہو گئے میرے بھائی؟ 4. خواتین اسے اچھی طرح گرہ بنا لیں. جنت میں جانا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے. یہ 4 کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بیان آپ نے فرما دیا اور کہا کہ جب عورت 5 وقتہ نماز کی پابند ہو جائے، رمضان پائے تو اس کے روزے رکھ لے اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، عذر شرعی، اور اس کا روزہ رکھ رہی ہے. نمبر 3، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وہ کہ شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ پیش کرے، اپنے آپ بچا کر رکھے، اپنی عزت و آبرو کی محافظ ہو. اور 4تھی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے شوہر کے جائز باتوں میں اس کی سننے والی اور اس کے مطابق چلنے والی، اپنے شوہر کا کہاں ماننے والی ہو. تو کیا ہوگا؟ قیل لہا، قیامت کے دن سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، کہ اے خاتون اسلام، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس سے تو چاہتی ہے اندر چلی جائے. اللہ اکبر. جس دروازے سے تجھے جانا ہے جنت میں خاتون تو داخل ہو جائے. یہ مقام میرے بھائی صحابہ میں ابو بکر کو ملا، لیکن خواتین میں ہر اس خاتون کو اللہ نے مقام دیا ہے، نبی کی شریعت نے دیا ہے، جو یہ 4 کوالٹیز رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی، ہمارے گھروں کی خواتین کو ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ کوالٹیز ان کے اندر پیدا فرمائے. تو یہ ہے میرے بھائی کامیاب عورت کی پہچان. کامیاب عورت وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شوہر کے راحت و آرام کا خیال رکھنے والی، اور جب کبھی شوہر روٹھ جائے تو اس کو منانے والی ہے. ہوتا ہے کبھی کبھار میاں بیوی میں بھی کچھ تھوڑا سا کھٹ پٹ انبن، ہاں پاسبل ہے، انسان ہے، انسانی تقاضے ہیں، کبھی کوئی چیز نرم گرم ہے نا. تو اگر ایسا ہو تو جنتی خاتون، کامیاب خاتون وہ ہے کہ اپنے شوہر کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھے اسے برداشت نہ، اس کا دل گوارا نہ کرے کہ میرا شوہر ناراض ہو، میں کیسے کھا رہی ہوں، میں کیسے پی رہی ہوں، میں کیسے رہ رہی ہوں، مجھے چین کیسے آ رہا ہے. جنتی خاتون کی پہچان سلسلۃ الاحادیث صحیح ہے. 287 نمبر کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء اہل الجنہ الودود الولود العود الى زوجها التي اذا غضب جاءت، کہ جنتی خواتین وہ ہیں جو خوب اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہیں، بچے جننے والی ہیں، اپنے شوہروں سے گہرے تعلق رکھنے والی ہیں، کہ اگر ان کا شوہر غصہ ہو جائے تو فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچ جائیں. وَتَزَعُ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا، اور اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں ڈال دیں. وَتَقُولُ، اور کہنے لگیں
کہ ہم اس وقت تک اپنی پلک نہیں جھپکائیں گے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دیں، جب تک آپ مجھے اصلاح کا موقع نہ دے دیں، تب تک میں اپنا پلک نہیں جھپکاؤں گی، میں آپ کے پاس سے اٹھ کر نہیں جاؤں گی آپ مجھے جب تک معاف نہیں کر دیں گے۔ یہ ہے کامیاب عورت کی پہچان۔ اب خواتین اپنے آپ کو جانچ لیں، جج کر لیں کہ اگر کبھی شوہر کسی وجہ سے ناراض ہوا تو اس کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے۔ بہت ساری خواتین، یہ معمولی کوالٹی نہیں ہے میرے بھائی، بہت ساری خواتین کیا کرتی، جائیے آپ روٹھ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے بیڈ روم میں مگن ہوں، مجھے آپ کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے لیے ان کا واٹس ایپ، ان کا موبائل، ان کا فیس بک، اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بنائے۔ شوہر سے بے رغبتی، شوہر سے بے توجہی۔ میں نہیں کہتا کہ ساری خواتین ایسی، لیکن کچھ ایسی بھی ملیں گی۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں۔ اگر ان کا شوہر ناراض ہے اور وہ اپنے شوہر کو منانے کی کوشش نہیں کرتی ہیں، بے رغبتی کا اظہار کرتی ہیں، بے توجہی برتتی ہیں اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسے منانے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں۔ اس لیے خواتین کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کے شوہر ناراض ہو گئے تو ان کی جنت خطرے میں رہا۔ ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، یہ واقعہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 کا ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ علقمہ اپنی پھوپھی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، علقمہ بن ابو علقمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آنے کے بعد انہوں نے یہ واقعہ اور ماجرا سنایا کہ میں آپ کے پاس گئی تو آپ نے پوچھا، ای حاضی، کون سی خاتون، ازات و بعالن تھی، کیا تم شوہر والی ہو، یعنی شادی شدہ ہو؟ تو کہتی ہے میری پھوپھی کہ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ تو آپ نے پوچھا فکیف انت لہ، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا ہے، کس طرح سے رہن سہن اور آپ کا گزر ہو رہا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، کہ اللہ کے رسول میں تو برابر اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہوں جب تک میں تھک نہ جاؤں، ہار نہ جاؤں اور وہ کام میرے بس کا نہ رہ جائے، تب تک تو میں اللہ کے رسول لگی رہتی ہوں اپنے شوہر کی خدمت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہاں فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، دیکھو خیال رکھنا اپنے شوہر کا، ہاں تمہارے شوہر کا مقام کیا ہے اس کو نظر میں رکھنا، خدمت کرتی رہنا۔ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، اس لیے کہ تیرا شوہر بھی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومنہ خاتون کے لیے کامیابی کی راہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد شوہر کی اطاعت سے ہو کر گزرتی ہے۔ جنت کی راہ کہاں سے گزرتی ہے؟ ایک شادی شدہ خاتون کے لیے اللہ اور اس کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک وہ اپنے شوہر کے جائز اور حلال باتوں میں اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اپنے شوہر کی نہ سنے، اپنے شوہر کا کہا نہ مانے۔ جب تک وہ اس کے حکموں پر نہ چلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اسی وقت ہوگی اس خاتون سے جب وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت و فرما برداری کرے گی۔ یہ ہے شوہر جس کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت ہے اور وہی اس خاتون کے لیے جہنم ہے۔ تو خواتین کو اچھی طرح سے اپنے شوہروں کے راحت و آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جنتی خواتین کے ایک آدھ واقعات میں آپ کو سنا، کامیاب خواتین کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کے راحت اور آرام کا خیال رکھا ہے۔ آئیے خاتون اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی پہلی بیوی
نام بتاؤ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جنتی خاتون جن کو عرش والے کا سلام آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، غار حرا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. حضرت خدیجہ ٹفن بنا کر دے رہی ہیں، جاتے ہیں. جب تک وہ کھانا رہتا ہے تب تک اللہ کے رسول غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ غار حرا میں، اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی زوجہ خدیجہ آ رہی ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے میرے ذریعے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. تو جب وہ آ جائیں آپ کے لیے کچھ کھانے کا سامان لا رہی تو آپ ان کو میرا سلام بھی سنا دیں اور عرش والے کا سلام بھی پہنچا دیں. اللہ اکبر. یہ خاتون کا مقام ہے، یہ خاتون اسلام کا مرتبہ ہے کہ عرش والے نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. وہ خدیجہ. صحیح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 3. جب پہلی وحی اترتی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور آپ سہمے ڈرے گھبرائے ہوئے وہاں سے اپنے گھر آئے، اس لیے کہ جبریل جب آئے تھے پہلی بار وحی لے کر تو جبریل نے اس تنہائی میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج لیا تھا. کوئی فرشتہ، وہ فرشتہ کی جو اپنے پر اگر پھیلا دے اللہ اکبر آسمان کا افق بھر جائے. وہ فرشتہ پیارے رسول کو آ کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے پڑھو. ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، پڑھو مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور تیسری مرتبہ حضرت جبریل انہیں بھیجتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھاتے ہیں اس تنہائی میں، پہاڑ کی گفا میں، جہاں کوئی اور نہ ہو. اگر کوئی اجنبی اس طرح سے آ کر ہمارے اور آپ کے ساتھ میرے بھائیوں کرتا تو بتائیے کیا حالت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت زدہ ہو اور وہاں سے اپنے گھر آئے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ موجود، اسے کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو. خدیجہ بستر لگاتی، چادر آپ پر اڑا دیتی، آپ تھوڑی دیر آرام کرتے. کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب تھوڑا سکون آپ کو ہوتا ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی. کہتی کیا ماجرا ہے میرے سرتاج، آج آپ کیوں اتنا سہمے ہوئے. خدیجہ کو نہیں پتا کیا ہوا، پہاڑی پر غار حرا میں کیا ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک بہادر خاتون، ایک بریو وومن، اس کا جواب سنیے. آج کی خواتین اپنے شوہروں کو تسلی دینے کے لیے خدیجہ سے سیکھ لیں کہ اپنے شوہر کی پریشانی میں ان کی ڈھارس کیسے بڑھانی، ان کو تسلی کیسے دینا، ان کے غم اور رنج کو کیسے دور کرنا. خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں. خواتین سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتی ہے کہ پیارے رسول کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو کہتی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. جملہ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی ورڈز، جملے اور سنٹینسز دیکھیے کیا بولتی ہیں. ما یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کیسے کرے. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں نا،
توڑنے والوں سے بھی ملتے ہیں، جو روٹھ جاتا ہے آپ اس کو بھی مناتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ بوجھ لوگوں کا دوسروں کا اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، نہ کمانے والوں کے لیے کمائی کا ذریعہ آپ بن جاتے ہیں، سفارش کر دیتے ہیں لوگوں سے۔ وتقری الضیف، مہمان آ جاتا ہے تو آپ مہمان کی مہمان نوازی میں لگ جاتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے کھاتے ہیں اس کو بھی کھلاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ 5 جملے حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کو تسلی دینے کے لیے یہ 5 تاریخی جملے کہے۔ آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، روٹھنے والوں سے بھی ملنے والے ہیں، منانے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، ان کے دکھ درد کو بانٹنے والے ہیں، نہ جو لوگ کمائی نہیں کر پاتے ان کے لیے کمائی کا ذریعہ آپ بن جاتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کی راہ میں جب لوگوں پر پریشانیاں آتی ہیں تو آپ ان کی وکالت کرتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا میرے سرتاج، سبحان اللہ۔ یہ جملے ذرا بتائیے کتنی حوصلہ مندی کے ساتھ اس خاتون نے اپنی زبان سے ادا کیا، کیا بہادری تھی ان کے اندر۔ یہ شوہر کہہ رہا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن بیوی ہے ایسی بہادر کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو عرش والا اسے رسوا کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے شوہر کو علاج کے لیے لے جاتی ہے، کہاں؟ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اس وقت انجیل کے عالم تھے، انجیل پڑھے ہوئے ودوان مانے جاتے تھے، اس سماج کے سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگوں میں تھے، ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اپنے بھتیجے کا ماجرا ذرا سن لو، کچھ بتانا چاہتے ہیں محمد۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ ملے، صرف لفظی جمع خرچ نہیں کرتی، تسلی تو دیتی ہی ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی ہیں، اللہ کاؤنسلنگ کرواتی۔ حضرت ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے بھتیجے بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ورقہ بن نوفل؟ کہتے ہیں یہ تو وہی طاؤس اکبر ہے، ناموس اکبر ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا ہے، وہی آپ کے پاس آیا ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کے شہر مکہ سے آپ کو نکال رہی ہوگی، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، اے محمد میں آپ کی مدد کرتا۔ آپ کے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا ہے، یعنی نبوت کی بشارت ملی۔ سبحان اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو اللہ نے اس کا وسیلہ بنایا، لیکن راوی بتاتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل پہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہے، بڑھاپے میں تھے اور انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے وہ خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی بھی نہیں، اور جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی، آپ کو 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور آپ کو 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم اور عبداللہ عطا فرمایا۔ اتنی اولادیں اللہ نے حضرت خدیجہ سے۔ وہ خدیجہ کیسی بہادر خاتون، اپنے شوہر کے مشکل وقت میں کس طرح سے انہوں نے تسلی ان کو دی ہے، کس طرح ان کی ڈھارس بتائی ہے، کس طرح ان کو لے کر کے ایسے انسان کے پاس گئی ہیں جس کے پاس اس کا علاج ہو سکتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ بھی دیکھو کہ آپ کے گھر میں آپ کا اپنا شوہر کس طرح کی تکلیف سے گزر رہا ہے، کیا واقعی اسے بھی تسلی کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی اسے بھی ڈھارس بندھانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو خدیجہ کا کردار نبھاؤ،
اللہ کی قسم خدیجہ جنتی خاتون ہے، کامیاب خاتون ہے، جنت کی بشارت اسی دنیا میں ملی ہے۔ اگر ان کے کام نہ کرو گی تو پھر کامیاب کیسے بن سکو گی؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ بیچارہ شوہر جاب اسپاٹ پہ گیا ہے یا بزنس اسپاٹ پہ گیا ہے، اپنی دکان میں 8 سے 10 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے، مختلف قسم کے کسٹمرز کو جھیل رہا ہے، سرد اور گرم حالات سے نمٹ رہا ہے، ہاں، اور اس کے بعد گھر آتا ہے شام کو۔ تو ابھی شاید سلام کا جواب بھی اس کو نہ ملا ہو، لیکن خاتون صاحبہ پوچھتی ہیں، بیوی صاحبہ سوال کر بیٹھتی ہیں کہ آپ کہاں مگن تھے؟ کتنی بار فون کیا آپ کو، آپ میرا فون ریسیو نہیں کی، مس کال دیکھو، کہاں کس کے چکر میں رہتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو۔ تمہارا حق تھا کہ تم اپنے شوہر جس نے تمہارا فون ریسیو نہیں کیا، پہلا یہ کام کرنا تھا کہ اسے گرمی کے اس موسم میں ٹھنڈا گلاس کا پانی دینا تھا، اس کے ہر حوال کو پوچھنا تھا، آپ کی بزنس آج کیسی رہی، اس کے بارے میں سوال کرنا تھا۔ کہیں کسٹمر سے آپ الجھ تو نہیں گئے تھے کہ آج میں بات نہ کر پائی آپ سے، آپ کو یہ جملہ بولنا تھا، لیکن یہ کہنے کے بجائے آپ نے داغ دیا، آپ نے فائرنگ کر دی۔ کس کے چکر میں تھے آپ؟ آج آپ نے میرا فون ریسیو نہیں کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے شوہر کے درد کو آپ نے محسوس کیا، اپنے شوہر کے غم و الم کو نہیں بانٹا، اور آپ نے اس کے دل پر تیر آپ نے چلا دیا اپنے جملے کے ذریعہ، وہ جملہ جس کا زخم اتنا گہرا ہے کہ اگر شاید خندق سے مارا جائے تو اس کا علاج ہے، مرہم پٹی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے باتوں کا زہر ایسا ہے کہ شاید وہ سکتا رہے۔ اللہ کی بندیوں، ایسا نہ کرو، انہیں بٹھاؤ، ان کے سلام کا جواب دو، اپنی مسکراہٹوں سے ان کے غم و الم کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ شوہر گھر میں آئے تو ٹھنڈا گلاس کا پانی لے کر حاضر ہو اور مسکراتے ہوئے لب و رخسار سے ان کا استقبال کرو، اور دیکھو کہ تمہیں کس طرح کی خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ ہے حضرت خدیجہ کے اس واقعے کا درس جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے شوہر تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی خواتین کو بھی اسی طرح سے اپنے شوہروں کا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی خواتین کی کامیاب خواتین، ایسی خواتین کی جنتی خواتین ہیں، جنت کی راہ پر چلنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر بھائی 10 منٹ اور ہوگا، چلے گا؟ کامیاب عورت کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صحابیات کس طرح سے اپنے شوہروں کے راحت و آرام کا خیال رکھتے تھیں، اپنے ساتھ کتنی تکلیف آ جائے جھیلتی تھی، اپنے غم کو دباتی تھی، لیکن شوہر کو ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک واقعہ سن لیجیے میرے بھائی، میری بہنوں، صحیح بخاری کتاب العقیقہ باب تسمیت المولود 5470 نمبر کی حدیث۔ یہ واقعہ جانتے ہیں کس کا ہے؟ حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو صحابیہ ہیں۔ یہی خاتون صحابیہ ہیں ام سلیم، جو اپنے بیٹے انس کو جب وہ 8 سال کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں لا کر ان کو گفٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول میرے بیٹے کو اپنا خادم بنا لیجیے، میں اسے آپ کو دے رہی ہوں۔ اسی وقت سے حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خادم رہ گئے، آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ 10 سال کی مدت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں گزری، پورے 10 سال تک حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہی انس بن مالک یہ اپنی ماں کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں ام سلیم یہ صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے انس بن مالک یہ بھی صحابی ہیں، لیکن انس کے جو والد تھے نا، مالک بن نضر الخزرجی، قبیلہ خزرج کے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئی، اور جب ام سلیم مسلمان ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے انس کو کلمہ شہادت پڑھایا تو ان کے شوہر ناراض ہو گئے،
मालिक। कहने लगे तुम बददीन हो गई हो, मेरे बेटे को भी बददीन बना रही हो। तो उन्होंने बड़े अदब से जवाब दिया कि नहीं, मैं तो ईमान ले आई और अपने बेटे को भी मोमिन बना रही हूँ। और ए मेरे शौहर, मेरे सरताज, मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बचपन से अब तक जवानी तक 40 साल की उम्र तक जिनका एक भी झूठ इस पूरे समाज ने नहीं पकड़ा, किसी के पास कोई गवाही नहीं कि कभी इस बंदे ने झूठ बोला हो। तो आखिर मेरे शौहर बताओ, इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं कि मैं नबी हूं? वो सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, तो हमें मान लेना चाहिए। मैं आपको भी दावत देती हूँ कि आप ईमान ले आओ और जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ आप भी उसी पर। आज भी आप मेरे शौहर, लेकिन वो नाराज हो गए, वो शाम और सीरिया चले गए अपना कपड़ा लत्ता लेकर के, और वहीं नसरानियत, दीन नसरानियत पर ईसाई होने की हालत में उनका इंतकाल हो गया। तो मतलब अनस के वालिद मालिक जो है मुसलमान नहीं होगा, लेकिन अनस सहाबी हैं, मुसलमान हैं, उनकी वालिदा उम्मे सुलैम। तो मालिक बिन नजर के बाद उम्मे सुलैम की शादी मदीने के एक अच्छे खाते पीते इंसान अबू तलहा अंसारी से हुई। तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह ने उनको एक औलाद अता फरमाई जिनका नाम था अबू उमैर। इस बच्चे का नाम क्या था? अबू उमैर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अबू उमैर इस बच्चे को गोद खिलाते, क्योंकि वो अनस का भाई था, अनस की माँ का बेटा है वो, ये और बात है दूसरे बाप से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, अबू उमैर बताओ तुम्हारी गौरैया स्पायरो कहाँ है? वो बच्चे थे और वो स्पायरो के साथ खेलते थे, कहाँ है तुम्हारी स्पायरो? तो यही अबू उमैर, अनस कहते हैं कि अबू तलहा के बेटे अबू उमैर बीमार हुए और उनके अबू तलहा को सफर पे जाना था, वो निकल गए। अच्छा, जब वो सफर से वापस आ रहे थे तो उसी दिन अबू उमैर का इंतकाल हो गया। मतलब उनकी बीमारी बढ़ती गई, शिद्दत कर्ब बढ़ता गया और बच्चे की वफात हो गई। मेरे भाई, वो ज़माना टेली कम्युनिकेशन का ज़माना नहीं, ये फ़ोन नहीं थे, ये मोबाइल्स नहीं थे, वायरलेसेस नहीं थे। फिर भी अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलैम ने अपने शौहर का इंतज़ार किया। क्या हो सकता है शाम तक मेरे शौहर सफ़र से वापस आ जाए। बहरहाल अपने बेटे की लाश को अपने घर में रखकर उम्मे सुलैम जैसी बहादुर खातून ने अपने शौहर के आने का इंतजार किया। और हुआ यही कि अबू तलहा अंसारी घर आए, पहुंचे, शाम ढले वो घर पहुंचे रात में। अच्छा मेरे भाइयों, अब मुझे बताओ, एक ऐसा घर जिसमें शौहर मौजूद नहीं, उसकी बीवी, और वहां घर में बच्चे की लाश रखी हुई, शौहर जब पहुंचेगा तो क्या माजरा होगा वहां पर? आप क्या गेस कर सकते हैं? ख़वातीन इस्लाम मुझे बताओ उस घर का मंजर क्या होगा? लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत उम्मे सुलैम की बहादुरी पर। उस खातून ने अपने शौहर को भांपने तक नहीं दिया कि घर में कुछ हादसा हुआ है। अल्लाह, किस तरह से उन्होंने अपने शौहर का इस्तेक़बाल किया, वो सुनने के खातिर। शौहर घर में आते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुलता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन। घर में दाखिल होते ही अबू तलहा सवाल करते हैं मा फ़अल इब्नी या उम्मे सुलैम, उम्मे सुलैम मेरी बीवी, मेरी प्यारी, ये बताओ मेरा बेटा कैसा है? क्योंकि बीमार था ना जब वो गए थे। अच्छा, ये सवाल करना पड़ा शौहर को, इसका मतलब ये है कि उस बीवी ने अपने चेहरे मोहरे और फेशियल एक्सप्रेशन से भी ऐसा कुछ जाहिर होने ही नहीं दिया कि आपके घर में कोई हादसा हुआ है। अल्लाह अकबर। शौहर को पूछना पड़ रहा है मेरी बीवी बताओ मेरा बेटा कैसा है। यानी उन्होंने अपने माथे पर शिकन आने नहीं दिया, न रोई, न चिल्लाई, न सर पीटा। आज
ہمارے گھروں میں اگر ایسا ہو جائے تو اللہ اکبر 1 کلومیٹر پہلے ہی سے پتا چل جائے گا کہ ارے آپ کے گھر میں رونا دھونا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ اکبر. لیکن وہ بہادر خاتون دیکھیے اپنے شوہر کے راحت اور آرام کا خیال کیسا رکھتی ہے، اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، انہیں بٹھاتی ہے. اس کے بعد حدیث میں ہے کہ ان کے لیے عشاء ڈنر لے کر آتی ہیں، پانی دیتی ہیں، کھانا دیتی ہیں. فتعشا، وہ شام کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا، اور ابھی تک انہیں پتہ نہیں کہ بیٹا کیسا ہے. اور جب وہ سوال کرتے میرا بیٹا کیسا ہے ابن سلیم، تو جواب کیا ہے جانتے ہیں؟ جواب سنیے، وَأَسْكَنُ مَا كَانَ يَا أَبَا طَلْحَةَ، ابو طلحہ آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں. آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں. مجھے بتاؤ ام سلیم نے سچ بولا یا جھوٹ؟ سبحان اللہ. کیا بولا میرے بھائیوں؟ سچ بولا. اس لیے کہ جب بیٹا زندہ تھا نا تو درد و کرب سے کراہ رہا تھا، بے چین تھا، پریشان تھا، بیماری کی تکلیف جھیل رہا تھا. اور جب وفات ہو گئی تو اللہ نے سکون دے دیا. ہوا کہ نہیں؟ اس خاتون کا جملہ ایسا تھا کہ اس جملے نے بھی، اس جواب نے بھی ان کے شوہر کو بھانپنے نہیں دیا کہ آپ کا بیٹا نہیں. انہیں پتا نہیں چلا کہ میرا بیٹا نہیں. ایسا جواب اس خاتون نے دیا. اور ابھی تک نہیں بتایا، انہیں کھانا کھانے دیا، پانی پینے دیا. اور یہیں تک نہیں، خواتین اسلام سنیے، میری ماں اور بہنوں غور سے سنیے، ایک شوہر کا مقام کیا ہے، اس کے راحت و آرام کا خیال اس زمانے کی خواتین کیسے رکھتی تھیں جنہیں جنت جانے کی تڑپ تھی. دیکھو گھر میں لاش رکھی ہوئی ہے اور شوہر کو ابھی تک نہیں پتا چلا. کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں وہ تصنعت احسن ما كانت تتصنع، اور اس خاتون نے جا کر پھر بناؤ سنگار کیا، زیب و زینت سے آراستہ ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس لیے کہ شوہر سفر سے آیا ہوا. وہ خاتون جانتی ہے میرے شوہر کے خواہشات ہیں، تقاضے ہیں، شہوات ہیں، اس تقاضے کو ہمیں پورا کرنا ہے. زیب و زینت کرتے ہیں اس سے بہتر جو وہ اس سے پہلے کیا کرتی تھی. آج کل کیا ہوتا ہے، ہماری بہنیں، ہمارے سماج کی خواتین زیب و زینت کب کرتی ہیں؟ جب انہیں شادی کے منڈپوں میں جانا ہے، ہاں، جب انہیں ولیموں میں جانا ہے، جب انہیں فلاں فلاں نعوذ باللہ بازار میں جانا ہے، جب انہیں کسی ریلیٹو کے گھر جانا ہے. شوہر بیچارہ آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی بنا سنگار نہیں، اسی میلے کچیلے انداز میں پیش کر رہے ہیں، وہی میلا کچیلا کپڑا، وہی پرانا انداز، وہی. اللہ اکبر. حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے بنا سنگار کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتے ہیں، پانی پی کر فارغ ہو گئے، کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، اپنی ضرورت انہوں نے پوری کر لی. اپنی بیوی سے سفر سے آئے تھے، مسافر تھے، تمام ضرورتیں پوری ہو گئی. ابھی تک ابو طلحہ کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا بیٹا سو رہا ہے. اللہ، کیسی بہادر خاتون تھی. خواتین اسلام یہ جرأت، یہ بہادری آپ بھی اپنے اندر پیدا کر سکتی ہو. پر سنو، اس کے بعد وہ ادب سے بیٹھ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے، جب شوہر نے اپنی خواہشات بھی بجھا لی، آسودہ ہو گئے، پیٹ سے آسودہ ہو گئے، خواہشات پوری کر کے آسودہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ بیٹھتی اور ادب سے پوچھتی ہے، میرے شوہر بتاؤ، اگر آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اور وہ صبح یا شام، رات یا دن کسی وقت آئے اور آپ سے مانگنے لگے تو آپ اس کی امانت واپس کرو گے؟ تو کیا سوال ہے، کیا انداز ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا ادب ہے. میرے شوہر بتاؤ، اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ کر جائے اور وہ صبح آ جائے، شام آ جائے، رات آ جائے، دن آ جائے اور آپ سے مانگنے لگے تو بتاؤ آپ دو گے، واپس کرو گے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں ام سلیم، یہ اس کی چیز ہے، اس کا سامان ہے، اس کا روپیہ پیسہ، اس کی امانت ہے، جب چاہے وہ آ کر لے جائے. میرے شوہر، ہمارا بیٹا ابو عمیر اللہ کی امانت تھا نا ہمارے پاس،
اللہ نے اسے لے لیا. یہ آپ کے بیٹے کی لاش ہے, میں نے یہاں چھپا کر رکھا, آپ جائیے اسے دفن کر دیجیے. اللہ اکبر. یہ آپ کا بیٹا ہے, اللہ نے یہ امانت واپس لی, آپ اسے لے جا کر رکھو. سبحان اللہ, کیا خاتون تھی, کیسی بہادری اللہ نے ان کو عطا کی. حضرت ابو طلحہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ام سلیم میرے گھر میں میرے بیٹے کی لاش ہے, میں کھانا کھا رہا ہوں, میں پانی پی رہا ہوں, میں اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوچھا رہا ہوں. ام سلیم کیا کیا تو نے, مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ام سلیم نے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے مل لو, انہیں بتا دو. صبح ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے ابو طلحہ آتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول رات میں ایسا ایسا کیا ہوں, میں سلیم مجھے نہیں بتایا. اللہ کے رسول میں نے کھانا کھایا, میں نے پانی پیا. نبی نے پوچھا اعرضتم اللیلہ, کیا تم نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ہم ملے بھی, مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میرے گھر میں لاش رکھی ہے. تو جانتے ہیں کیا ہوا, جانتے ہیں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, بارک اللہ لہما فی لیلتہم, اللہ تو ان دونوں میاں بیوی کے رات کی ملاقات میں برکت عطا فرما دے. اللہ جو بیٹا ان کے ہاتھ سے گیا ہے اس کا نعم البدل عطا کر دے. رسول دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ام سلیم نے اپنے شوہر کے راحت و آرام کے لیے جو اسٹیپس لیے, جو اقدام انہوں نے کیا, جو کچھ اپنے شوہر کے ساتھ ان کا سلوک رہا, یہ جائز سلوک تھا یا ناجائز؟ بولو بھائیو, جائز سلوک تھا. اس لیے پیارے رسول کی دعائیں ان کو ملی ہیں. اور سچ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی رات کی برکت سے 9 مہینے کے بعد انہیں پھر سے ایک اولاد عطا فرماتا ہے. اسی روایت میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میری بہنوں, یہ ہے شوہر اور اس کا مقام. وہ پیاری خواتین اپنے شوہروں کے راحت و آرام کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ گھر میں لاش تک موجود ہے, لیکن شوہر کو نہیں بتایا ان کے راحت و آرام کے لیے کہ کہیں ابھی ٹینشن میں نہ آ جائیں, کہیں وہ عادت سے باہر نہ ہو جائیں. پہنچتے ہی میں ان کو یہ خبر دے دوں اور ان پر یہ پہاڑ کا موقع نہ ٹوٹ پڑے. انہیں کھانا کھانے تو دوں, انہیں پانی پینے تو دوں, انہیں اپنی خواہشات کو بجھا لینے دوں, اور پھر بتا دوں گی. اللہ یہ خواتین جن کو کامیاب خواتین سنہرے لفظوں میں لکھا گیا ہے, جنہیں جنت کی بشارتیں اسی دنیا میں ملی, انہی راہوں پر آپ چلو گی اے خواتین اسلام, تو آپ کی کامیابی ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی خواتین کو بھی انہی خواتین اسلام کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بخیر بے شمار موضوع کافی طویل ہے, کوئی سنائے اور خواتین سنتی رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں نصیحت کے لیے اتنا ہی کافی. کامیاب عورت کون؟ جو اللہ کے حکموں پر چلنے والی, پیارے رسول کی سنتوں کو اپنے آنکھوں کا سرما بنانے والی ہوں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شوہر کے راحت و آرام کا خیال رکھنے والی ہوں, ان کی جائز باتوں میں اطاعت کرنے والی ہوں, وہی کامیاب خاتون ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے خواتین کو انہی اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان خواتین اسلام کا بھی جو اپنا وقت لے کر آئی اور انہوں نے آپ کے پروگرام کو کامیاب بنایا ہے. انہوں نے اسے سنا ہے, اور ممکن ہے انہوں نے بھی اپنے گھروں کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ان خواتین اسلام کے واقعات کو گرہ بنایا ہو, اور وہ اسے اپنی عملی زندگی میں برت سکیں. میں شکرگزار ہوں آپ سب کا, آپ تمام حضرات کا, آپ تمام خواتین کا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو, تمام خواتین اسلام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اس پروگرام کا معمول رہا ہے خواتین اگر
آپ کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال آپ لکھ بھیجیں، ایک دو سوال انشاءاللہ لے لیں۔ یہ بچہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے اپنے لکھے ہوئے سوالات آپ بھیج دیں تاکہ آپ کو ان کا جواب دیا جا سکے۔ کافی ہو گیا ہے اور خواتین کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو خواتین اسلام اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور صحابیات رضی اللہ عنہن کے نقش قدم پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ جو ان خواتین کے شوہر ہیں، اللہ تو انہیں بھی اپنی بیویوں کا مرتبہ مقام پرکھنے، سمجھنے اور ان بیویوں کا حق ادا کرنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو مرد اور خواتین بیمار ہیں، کسی طرح کی تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما، انہیں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ اللہ جن بچیوں کی، جن مومنہ خواتین کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی ہیں، اللہ تو انہیں نیک جوڑے عطا فرما دے۔ اللہ جو نوجوان ہمارے جاب کی تلاش میں ہیں، اللہ تو انہیں حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال اسباب اور دروازے پیدا فرما دے۔ اللہ جو لوگ اسی طرح کے قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تو ان کو قرض سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔ حلال قرض جو انہوں نے لے رکھا ہے، اللہ اسے ادا کرنے کی انہیں اپنی زندگی میں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، ان کے دلوں میں نمازوں کی محبت پیدا فرما دے، مسجدوں سے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اللہ انہیں بھی اپنی زندگی میں نمازی بنا دے۔ اللہ وہ لوگ جو توحید سے دور ہیں، کسی طرح شرک کی غلاظت اور گند میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں شرک سے توبہ کرنے اور توحید کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ وہ لوگ جو مومن ہوتے ہوئے مختلف قسم کی بدعات و خرافات میں لت پت ہیں، اللہ انہیں ان بدعاتوں سے توبہ کرنے اور نبی کی چمکتی دمکتی سنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور خالص توحید پر زندہ رکھ، نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور اللہ اسی ایمان اور توحید پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔